معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 193۔ اسرائیل کو اطلاع۔ غرض کہ ان 9 کے 9 بھائیوں کا گروہ مصری قافلے کے ہمراہ منزل بمنزل رستہ طے کرتا ہوا شہر کنعان میں داخل ہوا، جس میں سے یہ 9 بھائی اسرائیلی محلے کی طرف مڑے اور سب سے پہلے یہ نہایت غم اور اندوہ لیے ہوئے بیت الحزن یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوٹھڑی میں پہنچے اور والد ماجد کو ڈرتے ڈرتے آہستہ سے آواز دی، جو اپنے فرزندوں کی آواز پہچان کر فوراً کھڑے ہو گئے اور پہلا سوال یہ کیا کہ بنیامین کہاں ہے؟ پہلے اسے میرے گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ میرے کھوئے ہوئے یوسف علیہ السلام کی نشانی ہے۔ الغیب عند اللہ کا مضمون ہے کہ غیب کی خبر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پیارے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے معصوم نبی ہیں، مگر اب تک انہیں خبر نہیں کہ یوسف علیہ السلام تو کھویا ہوا تھا۔ لیجئے بنیامین بھی آپ سے چھن گیا۔ اللہ اللہ بنیامین کو گلے سے لگانے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور اپنے دل میں قطعی یہ سمجھے ہیں کہ میرے بڑے بیٹے میرے چھوٹے سے نور عین کو ابھی میرے گلے سے لگاتے ہیں۔ فرزندان حضرت یعقوب علیہ السلام والد ماجد کی یہ بے تابانہ حالت دیکھ کر اظہار خیال کرتے ہوئے اور بھی زیادہ غم اور الم کر رہے ہیں، اور ان کی زبان یاری نہیں دیتی ہے کہ ضعیف باپ کے سامنے بنیامین کی گرفتاری کا حال بیان کر سکے، اور کس دل اور کس زبان سے یہ غمناک خبر سنائیں۔ چنانچہ ایک سکتے کا عالم ہے اور سب کے سب خاموش کھڑے ہیں۔ آخر آپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام خود ہی اپنی زبان سے فرماتے ہیں، کیسے یہ چپ چاپ ہو، کیسے ہو گم، میرے بنیامین کو لائے بھی تم، یا گنوا آئے اسے بھی کیا تم، سچ بتاؤ کیا ہوا وہ نور عین، بھیڑیے نے کیا اسے بھی کھا لیا، ظلم یا کچھ دوسرا اس پر کیا، یا جہاں یوسف گیا وہ بھی گیا، سچ بتاؤ تم نے اس کو کیا کیا، آہ بنیامین کیسا تو بھی گیا، تجھ کو بھی یوسف نے کیا ٹھہرا لیا۔ فرزند، اپنی حالت آپ سے ہم کیا کہیں، غم علم یاری نہیں دیتا ہمیں، کیا کہیں ہم کس بلا میں گر گئے، عرض کرتے ڈر رہے ہیں آپ سے، ہاں مگر کہنا ہمیں ہوگا ضرور، کیونکہ ہم اس میں ہیں بالکل بے قصور، سچ کہیں گے ہم خدا لگتی ہوئی، ہم پہ جیسے کچھ مصیبت آ پڑی۔ اے والد بزرگوار، جب ہم بنیامین کو لے کر مصر پہنچے تو ہماری خاطر و مدارت میں بادشاہ مصر نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، اور پھر جب ہم کو رخصت کیا تو غلے اور نقدی سے ہمارے اونٹوں کو لاد دیا اور نہایت اعزاز کے ساتھ ہمیں رخصت کیا۔ جب ہمارا قافلہ ایک منزل کے قریب پہنچا تو یکا یک مصر کا لشکر آیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا نہیں ملتا، لہٰذا تمہارے قافلے کی تلاشی لی جائے گی۔ اے والد بزرگوار، ہم نے انہیں تلاشی دی تو افسوس صد افسوس کہ پیارے بنیامین کے سامان میں سے وہ شاہی کٹورا برآمد ہو گیا، اور بموجب ہمارے قانون کے بنیامین کو بادشاہ مصر نے 1 سال کے لیے روک لیا، جس کی محبت میں آپ کا بڑا فرزند یہودا بھی وہیں رہ گیا، اور وہ بنیامین کے تمام تکالیف مصائب کی ذمہ داری و حفاظت سال بھر تک کرے گا۔ انشاءاللہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے گا۔ نیز یہودا نے چلتے ہوئے ہم کو اور جناب کو بہت بہت اطمینان دلایا ہے کہ جملہ برادران اور حضرت والد ماجد نور عین بنیامین کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے پائے گی۔ ہے یہودا اس پہ بے حد جانثار، آپ جیسا وہ اسے کرتا ہے پیار، اپنی آنکھوں میں اسے رکھے گا وہ، اور ذرا کلفت نہ ہونے دے گا وہ، آپ اطمینان رکھیں اے جناب، آپ کا فرزند آئے گا شتاب،
کچھ نہیں تکلیف پہنچے گی اسے، بلکہ وہ لوٹے گا راحت کے مزے، بادشاہ عزت سے رکھے گا اسے، اور بہت کچھ مال و زر دے گا اسے، خوب مالا مال وہ ہو جائے گا، اور من مانی مرادیں پائے گا، چند دن میں آن پہنچے گا یہاں، آپ اطمینان رکھیں بے گماں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرزندوں سے پیارے بنیامین کے ضائع ہونے یا قید ہو جانے کی داستان علم سنی تو جناب کے تلووں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور قلب مبارک پر وہ چوٹ لگی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر بیٹھ گئے، اور ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ آپ کو بالکل یقین نہ آیا، اور آپ یہی سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح بنیامین کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا ہے، صرف میرے اطمینان دلانے کے لیے 1 سال قید ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ غرض کہ دیر تک آپ بے ہوش پڑے رہے، پھر جب ہوش آیا تو دریغ کے ساتھ روتے ہوئے اور درد کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ تم اپنے دل سے ایک چھوٹی بات بنا کر لائے ہو، خیر اچھا، فصبر جمیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک انتہائی صدمے اور ایک جگر خراش خبر سن کر بھی بس یہی کہا کہ صبر ہی اچھا ہے۔ کس صدمہ جاں کا یہ کیا صبر کی سوجی، یہ شان ہے بندے کی یہ ہے آن نبی کی، عبرت ہمیں اس سے ہو ہمیں اس سے نصیحت، یہ حکم شریعت ہے یہی حکم طریقت، ہر رنج و مصیبت میں ہے بس صبر ہی لازم، انسان کو لازم ہے کہ ہو صبر کا خادم، اس صبر کے انجام سے واقف ہوں اگر ہم، دنیا میں کوئی رنج نہ ہو ہم کو نہ کوئی غم، ہر رنج کی یہ ٹھال ہے ہر غم کی سپر ہے، افسوس کے غافل اس نعمت سے بشر ہے، کیا صبر کے پردے ہیں رضائے سمدی ہے، کیا صبر کا انجام رضائے احدی ہے، واللہ اگر صبر کے خوگر ہوں مسلمان، واللہ کسی کام میں پھر یہ نہیں حیراں، صابر کا مددگار ہے خلاق دو عالم، صابر کے دو ہمراہ رہا کرتا ہے ہر دم، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ پاک کی ذات سے توقع ہے کہ وہ میرے سب لڑکوں کو میرے پاس موجود کرے گا، اور وہ مجھ کو سب سے ملا دے گا، کیونکہ وہ بڑا حکمت والا میری حالت سے خوب واقف ہے۔ صفحہ نمبر 197، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے قراری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب کو دونوں نور عین یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی مفارقت کا دریائے غم جوش میں آ گیا، بالکل از خود رفتہ اور بے قرار ہو کر وہاں سے کھڑے ہو گئے، اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے پاس سے اٹھ کر ایک کونے میں جا بیٹھے اور اپنے یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہنے لگے، ہائے یوسف، آ جگی یہ ہائے یوسف کی صدا، یہ صدا تھی یا کہ شعلہ آگ کا، ہائے یوسف جب کہا، آسماں پر عرش اعلیٰ ہل گیا، ہائے کا نعرہ کیا ہے جب بلند، پڑ گئی عالم پہ ایک غم کی کمند، آہ سے 14 طبق تھرا اٹھے، اور ملائک آسماں پر رو دیے، ہائے کی یعقوب کیسے درد سے، جس سے عالم کے کلیجے ہل گئے، دیکھنے والوں کا جب یہ حال تھا، آپ پر کیا کچھ بنی ہوگی بلا، کس کلیجے سے یہ نکلا ہے دھواں، جل رہے ہیں جس سے بس کون و مکاں، آگ ہوگی کس قدر وہاں شعلہ زن، کس قدر ہوگا وہاں رنج و الم،
کیا بھڑکتی ہوگی آتش ہجر کی، کیا ٹھکانہ ہے وہاں کی سوختی، ہائے اے یعقوب یہ درد فراق، کس طرح آساں ہوا تم پر یہ شاق، کیونکہ گزرے آپ پر 32 سال، ایک دم جس کا گزرنا ہے محال، آپ ہی کا ہے یہ جامہ اے نبی، اتنے برسوں اور یہ جھیلی کڑی، آفریں صد مرحبا، آپ ہی کو یہ ملا ہے مرتبہ، اس قدر غم اور الم جھیلا گئے، اور پیغمبر کے پیغمبر رہے۔ غم رسیدہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس وقت ہائے یوسف کیا تھا۔ ایک بجلی تھی کہ 14 طبق پر گری، تمام شجر و حجر ہل گئے، اور آسمان کے فرشتے چلا اٹھے، اور عرش سے تا فرش ہر شے لرز گئی، اور حضور رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دوسرے فرشتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، خود قابض الارواح ملک الموت بے چین ہو گئے، اور بے ساختہ حضور خداوندی میں عرض کیا کہ اے عرش و فرش 14 طبق کے مالک، اور اے سارے جہاں کے اور یوسف و یعقوب کے پروردگار، مجھے اجازت دی جائے کہ میں غم زدہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی دل سوزی اور ہمدردی کروں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوئی، اور وہ اسی وقت جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور اسی بیت الحزن یا غم کدے میں پہنچ کر بآواز ملائکہ سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، تم کون ہو؟ جنہوں نے جواب میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کس لیے آئے ہو تم، جلدی کہو، لے کے کیا جاؤ گے میری روح کو؟ حکم چلنے کا ہوا میرے لیے، سانس جتنے تھے وہ پورے ہو گئے، قابض الارواح کیوں آئے ہو تم، جب کہ وہ یوسف ہے میرا مجھ سے گم، کیا میں لے کے جاؤں گا یوسف کا داغ، دل میرا اس سے نہ ہوگا باغ باغ، داغ فرقت اس قدر کھاؤں گا میں، بے ملے یوسف سے کیا جاؤں گا میں، جی کی جی میں ہی رہے گی آرزو، یوسفا جلدی دکھا دے شکل تو، قابض الارواح آ پہنچے یہاں، اب تو صورت دکھا دے میری جاں، اب تو میرا وقت آخر آ گیا، اب تو تیرا باپ دنیا سے چلا، اب تو میرے سانس آخر ہو گئے، اب تو بس صورت دکھا دے تو مجھے۔ قابض الارواح ملک الموت فوراً عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اے یعقوب علیہ السلام، میں تو صرف آپ کی زیارت اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے ملک الموت، للہ مجھے یہ بتا دو کہ تم نے میرے لخت جگر، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میرے نور نظر یوسف علیہ السلام کی جان نکالی ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی وہ زندہ ہیں، اور نہایت شوکت و عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے عمیق خزانوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہزارہا لونڈی غلام ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ان کی تیوری دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ بے چین ہو گئے، اور ہمتن ملک الموت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ للہ یہ اور بتا دو کہ وہ ہے کس جگہ؟ ملک الموت نے کہا، یہ نہیں مجھ کو اجازت اے نبی، حال یوسف کا بیاں کر دوں سبھی، تھی اجازت جس قدر وہ کہہ دیا، اس سے آگے کچھ نہیں دوں گا پتا، کس جگہ ہے آپ کا وہ نور عین، اور کہاں کرتا ہے وہ دن رات چین، میں جگہ کی دے نہیں سکتا خبر، میں بتا سکتا نہیں یوسف کا گھر، ہاں مگر اتنا کہوں گا اور بھی، کٹ چکے فرقت کے دن پیارے نبی، صبر کی حد ہو چکی بس اے جناب، اب ملیں گے آپ یوسف سے جناب، اب وہ دن نزدیک آ پہنچے ہیں بس، دور ہونے کو ہے فرقت کا قفس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے جب یہ خوشخبری سنی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ سلامت ہیں اور بہت اچھی طرح ہیں، اور ان قریب وہ آپ سے مل جائیں گے، آپ بے حد مسرور ہوئے، مگر ساتھ ہی اس کے پیارے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور جلدی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آپ بے حد بے چین ہو گئے،
اور حالت آپ کی یہ ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے بیان فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ، یعنی یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور وہ اپنے دل ہی دل میں ہر وقت گھٹا کرتے تھے۔ نیز فرزندوں کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد رنج و ملال رہا کرتا تھا اور آپ ہمیشہ ان کی حرکات پر غیظ و غصے میں رہا کرتے تھے، مگر چونکہ پیغمبر تھے اس لیے صابر انتہا درجے کے تھے، کبھی ناراض اور غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ آج آپ کے فرزندوں نے حضرت والد ماجد کی حالت بے قراری اور اضطراری دیکھ کر اور یہ سن کر کہ بار بار آپ یا اسف علی یوسف یا اسف علی یوسف یعنی ہائے یوسف کے نعرے آپ کی زبان سے بلند ہو رہے ہیں، سب نے متفق ہو کر کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوں کہا کہ اے والد بزرگوار، واللہ آپ تو ہر وقت اسی ذکر اور اسی افسانے میں پڑے رہتے ہیں جس سے ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کہیں دنیا جہان سے گئے گزرے یا ہلاک نہ ہو جائیں۔ فرزندوں کی یہ چھوٹی دلجوئی اور مصنوعی ہمدردی کی سی بات سن کر آپ نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، جو کہ مجھے شکوہ یا رنج اور صدمہ ہے تو میں اس کی فریاد یا مناجات اللہ ہی سے کرتا ہوں، وہی میری فریاد سنے گا اور وہی میری امداد بھی فرمائے گا۔ لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی بے قراری حد کو پہنچ گئی تھی، جس کو دیکھ کر فرزند بھی آنسو بہاتے ہوئے مارے ڈر کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ جب آپ نے معاندین سے میدان خالی پایا تو بحضور قاضی الحاجات متوجہ ہوئے اور آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور فریاد شروع کی، کیونکہ ملک الموت کی خبر رسانی پر وصال یوسف علیہ السلام کی آگ آپ کے دل میں بھڑک اٹھتی تھی اور آپ کی بے چینی و بے قراری طلوع پر پہنچ گئی تھی۔ آخر آپ نے ایک دن ہلا دینے والی فریاد و مناجات اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا شروع کیا۔ صفحہ نمبر 200، مناجات یعقوب علیہ السلام۔ اے خدا، اے دستگیر بے کساں، تجھ سے فریادی ہے آج ایک ناتواں، تجھ سے اپنا درد دکھ کہتا ہے وہ، کب سے یہ رنج و الم سہتا ہے وہ۔ اے میرے معبود رب العالمین، ضبط اور برداشت اب دل میں نہیں، اب نہیں طاقت کہ اب جھیلوں اسے، آبلے فرقت کے دکھلاؤں کسے، اب نہیں یعقوب کے دل میں سہار، اب نہیں یوسف کو بے دیکھے قرار، اب نہیں مجھ میں سمائی اے خدا، کیونکہ پیالہ صبر کا اب بھر گیا، اب نہیں فرقت گوارا اے کریم، اب نہیں برداشت اے رب علیم، اب نہیں صبر و شکیبائی ذرا، اب تو مجھ پہ رحم فرما اے خدا، اب تو میری پیٹھ دوہری ہو گئی اور بینائی بھی سب جاتی رہی، مجھ کو جینا ہو گیا ہے اب کٹھن، سہ نہیں سکتا ہوں اب رنجو محن، رحم کر یعقوب پر اے کردگار، فضل کر اپنا الہی آشکار، اے میرے معبود اے پروردگار، کب تلک دیکھے گا میرا حال زار، مجھ ضعیف و ناتواں پر رحم کر، غم ہی غم میں چک گئی میری کمر، قلب سے میرے نکلتا ہے دھواں اور سلگتے ہیں پڑے سب استخواں، روتے روتے میری بینائی گئی، اس علم کی اب نہیں طاقت رہی، اب نہیں برداشت دل میں نام کو، اب تو بہتر دیکھوں میں انجام کو، وقت آخر ہو گیا اے کبریا، اب تو بس میں شیخ فانی ہو گیا۔ اے خدا، اے سننے والے، اے سخی، اب تو کوئی چیز مل جائے مجھے، طاقت و صبر و تحمل اور خواب، دے دیا ہر چیز نے مجھ کو جواب، اب تو میرے قبر کے دن آ گئے اور کوے میرے سبھی مردہ ہوئے، میرا حال زار ہے تجھ پر عیاں، کب سے میں دن رات ہوں نوحہ کناں، مجھ کو مشکل ہے تجھے آسان ہے،
میں ہوں خاطی اور تو رحمان ہے، اب تو اے اللہ تو سن لے میری، آس میری ٹوٹنے کو آ گئی۔ سن کے یعقوب کی آہو بکا، آسماں کا ہر فرشتہ رو دیا، رو دیے دیوار در جن و بشر، رو دیا یعقوب کا سب گھر کا گھر، اور ادھر عرش معلیٰ ہل گیا، اور آئی عرش اعلیٰ سے ندا، جس کے یہ الفاظ تھے لذت بھرے، فکرے فکرے جس کے وجد آمیز تھے، آج اے یعقوب یہ رونا تیرا، بادشاہ دو جہاں کو بھا گیا، آج تیری یاس کی آہو بکا، بخش دی میں نے سبھی تیری خطا، مجھ کو اپنی ذات یکتا کی قسم، مجھ کو اپنی شان اعلیٰ کی قسم، تیرا یوسف مر گیا ہوتا اگر، آج زندہ اس کو کرتا سر بسر، اور گلے سے تیرے ملواتا ابھی، کر کے رہتا نین ابھی تیرے خوشی، وقت وہ لیکن ابھی آیا نہیں، شاد ہوگا جلد اے اندو ہوگی۔ صفحہ نمبر 202۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باتیں۔ جب یہ غیبی صدا یا وحی الہی ختم ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام باغ باغ ہو گئے، اور اسی وقت اپنے فرزندوں کو آواز دے کر فرمایا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے میرے فرزندو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے فریادیوں اور اپنے مانگنے والوں سے سچا وعدہ فرمایا ہے، اس کو میں ہی جانتا ہوں، تم اس سے بے خبر ہو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہنستے ہوئے دیکھ کر نیز فرزند آپ کے اس مسرت انگیز لہجے سے سخت متعجب ہوئے، اور اب ایک دوسرے سے کہتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج یعقوب علیہ السلام کی مناجات کارگر ہوئی، اور حضور رب العزت میں ضرور مقبول ہو گئی، جو یکا یک آپ ایسے مسرور ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کے فضل کو میں ہی خوب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر آپس میں چہمگوئیاں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، آج کچھ شاید معمہ کھل گیا، مل گیا شاید کہ یوسف کا پتہ، کر دیا آگاہ کچھ اللہ نے، اور بتا دی راہ کچھ اللہ نے، ہم کو بھی اب تک نہیں جس کی خبر، جس کا ہے حضرت کے چہرے پر اثر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے یہ فرما ہی رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا حال تمہیں معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اتنے میں بحکم خداوندی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کا مزاج پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ اپنے دونوں فرزندوں کی مفارقت کا اس درجہ صدمہ نہ کرے اور اطمینان رکھے، اللہ تعالیٰ ان قریب ان سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے، اور اب بہت جلدی آپ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ مگر ہاں، یہ تو بتائیے کہ آپ کو یہ صدمہ اور یہ تکالیف و مصائب کیوں پہنچے ہیں، اور آپ اپنے یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنی مدت تک کیوں پریشانی میں مبتلا کیے گئے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں میں اس امتحان میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز جب کہ آپ اپنے تمام اہل و عیال اور زن و فرزند کو بیٹھے ہوئے کھانا کھلا رہے تھے، اور اس روز آپ کے یہاں بکری ذبح ہوئی تھی، اور اس کا بھنا ہوا گوشت آپ اپنے فرزندوں کو کھلا رہے تھے، اتفاق سے اس وقت آپ کے دروازہ پر ایک سائل آیا، اور اس نے آ کر اللہ کے واسطے سوال کیا، اور وہ مسکین روزے سے تھا، اور شام کے وقت روزہ کھولنے کو اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ جب اس نے آپ سے سوال کیا اور اللہ کے واسطے دے کر آپ سے مانگا، مگر آپ نے کچھ نہیں دیا، اور اپنی مشغولیت میں آپ نے اس کی آواز سنی تک نہیں، جس سے وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اور اے یعقوب علیہ السلام، صرف وہ سائل ہی نہیں ناراض ہوا، بلکہ اس کا معبود بھی آپ سے ناراض ہو گیا، اور اس کی ناراضی کا یہ ادنا انتقام اور بدلہ ہے کہ آپ برسوں اور
کرنوں سے اس اولاد کے ہی غم میں مبتلا ہیں جس کی مشغولیت کے سبب سائل کی آواز آپ نے کان دھر کر نہیں سنی اور وہ آپ کے دروازے سے محروم ہو گیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کی آہ و بکا سے تمام خاندان آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ بڑی دیر میں جب ہوش آیا تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ ابھی اور اسی وقت جتنا اور جس قدر بھی کھانا ممکن ہو تیار کر کے میرے سامنے لا کر رکھو اور کنعان کے مساکین کو میرے سامنے لا کر بٹھا دو، پھر انہیں وہ کھانا کھلانا شروع کر دو تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو اور اپنی رحمت کاملہ سے وہ میرے یوسف علیہ السلام کو مجھ سے لا کر ملا دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ نیز اس کے بعد آپ کا یہ ہمیشگی کا قاعدہ ہو گیا کہ مساکین کو بلانا اور انہیں پیار اور محبت کے ساتھ کھانا کھلانا اور ان کی دعائیں لینی اور اپنی اس لغزش پر ہمیشہ آنسو بہانے۔ راہ مولا میں نہ ہو دل سنگ لاخ، ہو خدا کے واسطے سینہ فراخ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شاہ مصر کے نام ایک خط لکھنا چاہتے ہیں، مگر قبل اس کے اپنے جملہ فرزندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے لڑکوں، ایک مرتبہ پھر شہر مصر جاؤ اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ایک مرتبہ پھر جستجو کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ خدا کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں میں سے ایک سمجھدار صاحبزادے کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور فرمایا کہ شاہ مصر کے نام میری طرف سے ایک خط لکھو، اور یہ لکھو کہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل اللہ کی طرف سے بادشاہ مصر کو بعد سلام علیکہ کے واضح ہو کہ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ تھے، جن کے لیے آتش نمرود کو گلزار کر دیا گیا، اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور میرا نام یعقوب علیہ السلام اسرائیل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کا ایک باغ عطا فرمایا ہے اور شہن کنعان کا نبی مرسل بنایا ہے۔ نیز میرا ایک فرزند یوسف تھا جس کو جنگل میں سے بھیڑیا لے گیا یا کھا گیا، جس کا خون آلود کرتا اب تک میرے پاس بطور نشانی کے موجود ہے۔ نیز اس کا ایک حقیقی بھائی بنیامین تھا جس سے میں یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ کیا کرتا تھا اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتا تھا، مگر افسوس اور 100,000 افسوس اے شاہ مصر کہ تو نے چور بنا کر اسے اپنے پاس مقید کر لیا، حالانکہ میرے خاندان میں کوئی چور اور زانی ہو نہیں سکتا۔ بس اے شاہ مصر، اگر تو میرے فرزند بنیامین کو چھوڑ دے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا جو تیری 7 پشت تک انشاءاللہ پھلے اور پھولے گی، اور تیری نسل میں خدا کے برگزیدہ اور پیارے فرزند پیدا ہوں گے۔ بس کرم کر تو مجھ پہ اے شاہ مصر، رحم فرما مجھ پہ اے ذی جاہ مصر، غل ہے دنیا میں سخاوت کا تیری، غل ہے عالم میں محبت کا تیری، تیرے عدل و رحم کا شہرا ہے آج، تجھ کو اچھا ہر بشر کہتا ہے آج، وہ تیری دریا دلی مشہور ہے، سب رعیت شاد ہے مسرور ہے ثنا خاں تیرے سب چھوٹے بڑے، سن میری فریاد والی مصر کے، بادشاہ مصر ہے تو نیک نام، تیرا کلمہ بھرتے ہیں سب خاص و عام، میرے یوسف کی نشانی چھوڑ دے، دے تسلی مجھ کو بنیامین سے، غور سے سن تو میری عرضی کو آج، دیکھ ہے پیغمبروں کی اس میں لاج، ایک ضعیف و ناتواں یعقوب ہے، 2 الم 2 غم نہ جھیلے جائیں گے، چور وہ ہرگز نہیں ہے اے عزیز، چھوڑ دے اس کو کہ ہے وہ باتمیز، بعد یوسف کے وہی ہے میری جاں، جو ہے تیرے قید خانے میں نہاں، گود میری 2 سے خالی ہو گئی،
کیا کہوں کیا پامالی ہو گئی، رات دن آٹھوں پہر شام و سحر، میں ہوں اور آہو بقا ہے سر بسر، اے عزیز مصر اس کو چھوڑ دے، ورنہ تو پچھتائے گا واضح رہے، میرے خط سے گر نہ ہوگا وہ رہا، میں کروں گا تیرے حق میں بد دعا، جس کا ہوگا 7 پشتوں تک اثر، ملک تیرا ہوگا سب زیر و زبر، لے دعا میری عزیز مصر تو، بد دعا میری نہ لے اے نیک خو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 9 فرزند کنعان سے شہر مصر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے اور کچھ غریبانہ تحفے تحائف اور جناب اسرائیل اللہ کا خط لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور منزل بمنزل راستہ طے کرتے ہوئے شہر مصر میں داخل ہوئے۔ ایلچیوں نے حضور سلطانی میں اطلاع دی کہ کنعانی قافلہ آ پہنچا ہے۔ وہاں شاہ مصر جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک ایک گھڑی اور ایک ایک آن برادران کے واپس آنے کے انتظار میں گزر رہی تھی۔ چنانچہ اطلاع پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام شاد ہو گئے اور فوراً خدام کو حکم دیا کہ کنعانی قافلہ جلدی دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ خدام اور شاہی ایلچی بعجلت تمام وہاں پہنچے اور بہت جلدی کنعانی قافلہ دربار شاہی میں حاضر ہو گیا اور پھر اسی وقت حضوری میں پیش ہو گیا۔ کنعانیوں نے پیش ہوتے ہی نہایت لجاجت سے اپنا عرض حال شروع کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں یوں فرمایا ہے: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ یعنی جب برادران کنعانی تیسری بار دربار مصر میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے تمام اہل و عیال کو قحط کے سبب نہایت تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، نیز ہم دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے تحفے بھی لائے ہیں، بس ہمیں غلہ مرحمت ہو، وتصدق علینا، اور ہم کو اپنی خیرات عنایت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو نہایت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط حضور سلطانی میں پیش کیا، جسے لے کر نقاب پوش شاہ مصر نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور فوراً اس خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا اور زار و قطار روتے ہوئے اور اس خط کو پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو پھر خط کو پڑھنا شروع کیا اور روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آ کر اس خط کو آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا اور بوسہ دیا اور اپنا دل مضبوط کر کے کنعانیوں کی طرف آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ خوش کر دیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے آپ کا خیال اس طرف گیا کہ کہیں جناب یعقوب علیہ السلام میرے حق میں بد دعا نہ کر بیٹھیں، کیونکہ بد دعا ہاں باپ کی اچھی نہیں، بلکہ ان کی دعائیں بالیقین، جو دعائیں لیتے ہیں وہ پھلتے ہیں، بد دعائیں لینے والے گلتے ہیں، رنگ لاتی ہے ضرور ان کی دعا، چاہیے سب کو ادب ماں باپ کا، آج کل ماں باپ کو سمجھیں گے کیا، جب کہ ہے قرب قیامت آئے فتح، آج مچھر کے برابر بھی نہیں، کیسی ماں اور کیسا باپ اے ہم نشیں، واں ادب ہو کس طرح ماں باپ کا، جب کہ ذرہ بھر نہ ہو خوف خدا، جب کہ مولا سے ہی دنیا پھر گئی، کیا کرے گی قدر وہ ماں باپ کی، جب خدا سے اس کے بندے پھر گئے، کیا وہ ہو سکتے ہیں پھر ماں باپ کے، دیکھو یوسف ہیں نبی اور بادشاہ، باپ کا ڈر کس قدر ہے ان کو آہ۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔